بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، مکہ مکرمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مقدس زمین پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لائے، اور پھر یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں میرے آقا، ہم سب کے محبوب اور محبوب خدا، افضل الانبیاء، افضل المرسلین، سید الانبیاء، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بعثت ہوتی ہے، اور آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے جو کفر کا اندھیرا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوتی ہے تو آپ اعلان نبوت کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ اللہ کے اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ اس حوالے سے بکثرت احادیث جو ہے موجود ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر ہر طرف جو ہے کفر ہی کفر تھا، بت پرستی تھی، یہاں تک کہ بت جو ہے اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کے الگ الگ بت تھے جن کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، وہ انہی ہی الہ سمجھتے تھے، انہی معبود سمجھتے تھے، انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اسلام کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، اور بت پرستی کے خلاف آپ نے بولا، تو واضح آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ مخالفت، دشمنی شروع ہو گئی۔ لیکن کچھ نفوس قدسیہ ایسے بھی تھے جن کے سینے منور تھے اور روشن تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی برائی کی طرف راغب نہیں ہوئے، یعنی جو چیزیں حلال تھی لیکن طبعاً جو ہے ناپسندیدہ اور معیوب تھی، وہ ان کے بھی قریب نہیں جاتے تھے۔ یعنی شراب نوشی ویسے تو پہلے حرام نہیں تھی، اس کی حرمت کے مختلف مراحل ہیں اور مدینہ منورہ میں یہ حرام ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہے کہ آپ نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، اور پھر بت پرستی تو ویسے ہی عام تھی، کوئی گھرانے سے بچا ہوا نہیں تھا، کوئی خاندان ایسا بچا ہوا نہیں تھا، کوئی قبیلہ ایسے بچا ہوا نہیں تھا۔ لیکن اس حالت میں بھی جب کہ اسلام نہیں آیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بتوں کے آگے سجدہ ریز کبھی نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے جتنی بھی بری عادات ہیں ان سے محفوظ تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص ساتھی بھی تھے، حضرت ابو بکر کا گھر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے قریب قریب تھے، ایک ہی بستی میں رہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ پھر تجارت، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے، ابو بکر بھی تاجر تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، ان کی ایک تعلق تھا پہلے سے، اور ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے بھی تھے۔ تو جو ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی تو ابو بکر، بڑوں میں سے ابو بکر کو یہ اعزاز حاصل ہے، فوری طور پر بغیر کسی تردد اور شک کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر کسی مشورے کے، اسی وقت جو ہے انہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ اسماء میں، نہ احکام میں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو ہستی تشریف لائے یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ اور خواتین میں سے یہ اعزاز حاصل ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سیدہ طیبہ طاہرہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اور پھر بچوں میں سے جن کی عمر جو ہے تقریباً 10 سال تھی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سے حضرت زید اور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اسی وقت جو ہے اسلام لائے۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، اسلام میں داخل ہونے والے، سبقت کرنے والے، چاہے وہ مہاجرین ہوں یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہوں، یا انصار صحابہ ہوں، مدینہ میں رہنے والے وہ صحابہ ہوں جنہوں نے ان صحابہ کی مدد کی تھی، اور پھر فرمایا جو ان کے طریقے پر چلنے والے، اس نیکی میں، اسلام لانے میں، کلمہ پڑھنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، فرمایا ان کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے اور راضی ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ جن سے راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر کے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں، سب سے بڑھ کر کے بڑی نعمت جو ہے یہی ہے کہ اللہ جو اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابو بکر کے بارے میں، فرمایا کہ ان من امن ناسا علیہ فی صحبت و مالی ابو بکر، فرمایا کہ لوگوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا کہ جس شخص کے میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات ہیں، صحبت میں ہم وقت جو ہے میری رفاقت میں رہے، میری صحبت میں رہے، چاہے وہ ہجرت ہو، چاہے وہ اعلان مخلوق خدا کو دعوت دینی ہو، باقی جو بھی ہے، فرمایا اسی طرح مال خرچ کرنے میں فرمایا وہ ہیں ابو بکر اور رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سب سے زیادہ جو ہے انہی کے جو ہے وہ احسانات ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جب وصال کی گھڑی ہے تو آپ نے کیا فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر کو جو آپ کے والد ہیں اور اپنے بھائی کو بلا کر کے لاؤ، میں لکھ کر کے دوں۔ کہیں ایسا نہ کہ مجھے ڈر ہے کہ بعد میں جو ہے کوئی کہنے والا جو ہے وہ آرزو کرے گا کہ کیا ہے کہ میں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہوں۔ فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ جو ہے کسی اور کو نہ اللہ مانے گا اور نہ اہل ایمان جو ہے مانیں گے۔ گویا کہ پہلے سے آپ نے بتا دیا کہ ابو بکر جو ہے میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، یہی افضل بشر اور خلفاء اور راشدین بھی ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون آتی ہے اور کسی بات سے متعلق گفتگو کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تم چلی جاؤ، کل میرے پاس بعد میں آنا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں، ان کی نیت یہی تھی، دل میں ارادہ تھا شاید آپ اس دنیا سے چلے جائیں، موت کے آغوش میں چلے جائیں، تو پھر فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں تو فَإِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ یا فاتی ابا بکر، فرمایا پھر تم پر لازم ہے کہ ابو بکر کے پاس ہو، گویا کہ میرے بعد جو ہے وہ ابو بکر ہیں۔ یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ انبیاء کرام کے بعد افضل ترین جو ہے وہ ابو بکر ہیں۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کا سپاہ سالار بنا کر کے بھیجا، ذات سلاسل جو ہے ان کے خلاف جہاد کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا ایھا الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ۔ قلت من الرجال، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ پھر نام میں لیتا رہا، پھر آپ جو ہے بتاتے رہے، میں خاموش رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام جو ہے وہ آخر میں آ جائے۔ اسی طرح جو ہے محمد بن حنفیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے سب سے افضل کون ہے؟ یعنی وہی جو ہمارا عقیدہ ہے جس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر جو ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ یہی افضلیت والا جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ان احادیث سے جو ہے ثابت ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟
قال ابو بکر، آپ نے فرمایا ابو بکرین، حضرت علی کا عقیدہ بھی یہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ خائف لائق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ، پھر میں نے پوچھا کہا عثمان، پھر میں خاموش رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا جو ہے وہ نام لے لیں۔ تو الغرض اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جو ہے، فرمایا کہ یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے ابو بکر جیسا جو ہے کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر جو ہے باقی صحابہ کرام، بعض کو بعض پر جو ہے فضیلت حاصل تھی، جیسا کہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے، سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ آپ کا بڑا مقام ہے، آپ اسی وقت جو ہے اسلام لائے، کلمہ پڑھا، اور نہ صرف کلمہ پڑھا، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کر کے جو ہے وہ کمرے میں چھپ کر کے بیٹھ گئے، حالانکہ بعض اس وقت جو ہے کلمہ پڑھنا بھی جو ہے دشمنی جو ہے مول لینی تھی، اور کفار جو ایسے مظالم ڈھاتے تھے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ چاہے وہ خاندان کا آدمی کیوں نہ ہو، حضرت عثمان غنی ان کے چچا جو ہے بہت زیادہ مظالم ڈھائے کرتے تھے، بہن بھائی والدین رشتہ دار عزیز اقارب جو ہے تکلیف اذیتیں دیا کرتے تھے جو شخص بھی کلمہ پڑھتا تھا، لیکن آپ نے جو ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ خود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر کے دیگر افراد کو کلمے کی دعوت دی۔ آپ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں، آپ کی وجہ سے جو ہے اسلام لائی، تو بڑے لوگ ہیں، یہاں تک کہ جو غلام تھے اور کفار کے غلام تھے، تو ابو بکر نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، غلاموں میں جیسے حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی یا دیگر ہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو واضح ہے کہ غلام ہو اور کافر کا غلام ہو، جو اسلام کو دشمن ہے کافر، اس کا غلام جو ہے کلمہ پڑھ لے تو کہاں برداشت کرتے ہیں؟ ایسے مظالم ڈھائے جاتے تھے کہ اس کا تصور کر کے انسان جو ہے کانپ جاتا ہے۔ حضرت بلال اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو خرید کرتے، بہت زیادہ معاوضہ دیا کرتے تھے، یعنی 2 غلام دے کر کے 1 غلام حضرت بلال کو خرید کیا ہے، یعنی یہ خرید کرنے والے بھی حیران رہ جاتے تھے، لیکن کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے ان کا بڑا مقام ہے، غلام خرید کر لیتے، پھر اللہ کی رضا کے لیے انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے، تاکہ جو ہے یہ آزادانہ جو ہے زندگی گزار سکے، اور پھر اپنے گھر کو اسلام کا مرکز بنا دیا۔ قرآن پڑھتے تھے، آواز میں ایسی چاشنی تھی، ایسی جو ہے رقت رونے والی آواز تھی کہ بچے خواتین جو ہے جمع ہو جاتے تھے، کفار کو پریشانی لاحق ہو گئی، اور یہی کہا کہ ابو بکر کہیں قرآن پڑھنا ہے تو ایسا پڑھیں، لیکن وہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی طرح آواز بلند جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے اسلام کی برکات، اور کیسے لوگ تھے، کیسے عظیم لوگ تھے، اور وہ کیا بدبخت لوگ ہیں جو کہیں بیٹھ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان جو ہے قرآن ثابت کرے، قرآن سے ثابت کرے، عمر کا اسلام ایمان جو ہے قرآن سے ثابت۔ کتنی بدبخت، ان کی شکلیں ویسی منحوس جیسی ہیں، بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے مکہ مکرمہ میں، اور جب مرحلہ آتا ہے ہجرت کا تو وہ بھی ہجرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔